द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ इस्लामाबाद से शरीक गुफ्तगू हैं अकमल शहजाद घुमन साहब। घुमन साहब संबड़ियाल में पैदा हुए और इन्होंने मरे कॉलेज सियालकोट से तालीम हासिल की। गुज़िश्ता 25 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं। पंजाबी शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और बड़ी मशहूर किताब है इनकी मीडिया मंडी। तो इन सब की बात की जाएगी। तो गुमन साहब, मुख्तसरन अगर आप अपने बारे में बता सकें, अपनी जो लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं, मसलन आपकी शॉर्ट स्टोरी जो है इंडिया में क्या 1998 में छप गई थी, पहली स्टोरी जो थी आपकी? शकील साहब, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं शुरू से आपका चैनल वॉच कर रहा हूँ और जिस तरह से आप क्रिटिकल मौज़ूआत पे क्रिटिकल सवालात उठाते हैं, इट्स रियली अप्रिशिएबल। और ये है जी कि चूँकि बतौर तालिब इल्म के कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ था शुरू से, तो ऐसा है कि मेरी पहली जो शॉर्ट स्टोरी थी ये 1993 में छपी। एक लाहौर से रसाला छपता है रवेल के नाम से, एक ज़माने में छपता था। लियास घुमन उसके एडिटर हुआ करते थे। वो पेशे के एतबार से इंजीनियर थे, लेकिन पंजाबी से उनकी बहुत उनसीयत थी। तो उसके बाद ये था कि 1998 में पार्टीशन मेरा एक मौजू पसंदीदा इस तरह बन गया कि चूँकि मैं मैट्रिक करने के बाद अपने ननियाल से जब अपने गांव आया तो मैंने पुराना बही खाता देखा। उसमें बहुत से सिखों के नाम लिखे हुए थे, सरदार सिंह, वधावा सिंह, इस तरह करके। तो मैंने अपने घर वालों से पूछा कि ये बही खाते में उनके नाम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो हमारी बरादरी थी, हमारा लेन देन था आपस में, और उससे फिर मुझे दिलचस्पी पैदा हुई। तो गो कि एक पाकिस्तान स्टडीज़ या मुतालिया पाकिस्तान पढ़ने वाले तालिब इल्म की तो अप्रोच या सोच जो है वो रवायती एक जो पाकिस्तानी की होती है वैसी ही थी। और उसके बाद ये हुआ कि वो पार्टीशन पे फिर मेरी एक शॉर्ट स्टोरी थी। वो उसमें उसका मरकज़ी जो थीम लाइन थी वो ये थी कि एक 50 साल के बाद एक जो वहाँ का मशरक़ी पंजाब से एक सिख अपने आबाई गांव में आता है। तो उस ज़माने में उसके ज़ाहिर पेरेंट्स ने उसे बताया था कि वो पार्टीशन बड़े खौफो हरास में हुई और बड़ी मारदाड़ हुई, लेकिन उनके गांव के लोगों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से अलविदा किया था। वो कि उनके जानवर, उनकी ज़मीन, उनका सब कुछ यही रह गया था। और यही ज़ाहिर है जो इंडिया से लोग आए होंगे पाकिस्तान, उनके साथ भी इसी तरह हुआ जो तारीख हमें बयान करती है या जो हमें बड़े लोग बुजुर्ग जो हैं वो बयान करते हैं। तो मेरा एक मेरे लिए एक सवाल बन गया। उस पर फिर मैंने एक कहानी लिखी जिसका वो आप समझ लें उसका हेडिंग थी कि 50 साल के बाद मिलने वाला सामान, यानी मुख्तसर उसकी हेडिंग ये थी। अच्छा, उसमें कोई तरमीमो इजाफा हल्का फुल्का करके वो लिहाज घुमन साहब ने अपने रसाले में छाप दी। और वो इंडिया में फिर एक नवा ज़माना अखबार है उनका बहुत बड़ा, और ये गालबन पाकिस्तान बनने से पहले लाहौर से छपता था और शायद उर्दू में छपता था। तो वहाँ से फिर ये नवा ज़माना के अखबार में ये स्टोरी छपी और ये वहाँ की बहुत सी एंथोलॉजीज़ में ये कहानी छपी। और ये मेरे लिए सरप्राइज़ था क्योंकि मुझे अभी भी गुरमुखी नहीं आती और मैंने किसी को भेजी भी नहीं वहाँ इंडिया में। तो ये मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ था। उसके बाद ये कि मेरी किताब जब छपी 2002 में, उसका किताब का नाम था ए कहानी नहीं, यानी इट्स नॉट अ स्टोरी। ये भी मेरी पार्टीशन पे एक स्टोरी थी, तो उसी के नाम पे फिर मैंने अपनी किताब का नाम रखा। तो उसके बाद मैंने को 5-6 साल के बाद एक स्टोरी लिखी मुसलमान। मुसलमान एक मज़हब की तब्दीली पे कहानी है कि एक गांव का जो देहाती क्रिश्चियन लड़का है वो मुसलमान हो जाता है अपने वालिदैन को से लड़ झगड़ के। तो मुसलमान हो के जो उसके साथ होता है ये सारी स्टोरी है। तो उसमें मैं बल्कि एक फ़िल्म भी लिख चुका हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा ये इसमें फ़िल्म का पोटेंशियल है। तो वो चूँकि मैं एनसीए से अमली तरबियत हासिल कर चुका हूँ स्क्रीन प्ले राइटिंग की। मेरे जो उस्ताद थे वो जर्मनी के प्रोफेसर थे, म्यूनिख यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर वुल्फगैंग लैंग्सफेल्ड, और उनके नाम पे जर्मनी में फ़िल्म अवार्ड भी है। तो इस तरह करके वो सरमसा बाई, अमजद असलम अमजद, हसीना मोइन, ये उन लोगों में से थे जिन्होंने हमारा इंटरव्यू किया था। उसमें हम 10 तालिब इल्म थे, आखिर में शायद 7 रह गए। तो वन टीचर
1 स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम कोई 7 से 10 लोग थे। अच्छा घुमन साहब, आपने एक मशहूर किताब लिखी मीडिया मंडी जी। तो इसको कैसे रिसीव किया गया और ये कैसा तजुर्बा था? क्या पता चला आपको पाकिस्तानी मीडिया क्या है और इसके जो ओनर्स हैं, मीडिया बैरन्स हैं, उनके क्या रवैये हैं, वो क्या सोचते हैं? क्या उनकी कोई कमिटमेंट है जर्नलिस्टिक एक्सीलेंस के साथ, या वो महज इसको एक कारोबार समझते हैं और कोई कमिटमेंट नहीं है उनकी एक्सीलेंस के साथ या ट्रूथ के साथ या प्रोफेशनलिज्म के साथ? चौधरी साहब, मैं ये बताता चलूँ अपनी ऑडियंस को कि ये किताब उर्दू में है। पहली मेरी किताब जो थी वो पंजाबी शॉर्ट स्टोरीज की थी, वो तो ज़ाहिर है प्योरली एक फिक्शन था। ये असल में हुआ ये, इस किताब में मैंने किसी हद तक ये तज़किरा किया हुआ है। इसका हुआ ये कि जब मैंने NCA से, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से टीवी प्रोडक्शन और शॉर्ट फिल्म एक कोर्स करने के बाद और स्क्रीन प्ले राइटिंग का एक प्रोफेशनल डिप्लोमा करने के बाद 1 साल का, तो मैंने सोचा कि मैं टेलीविज़न इंडस्ट्री में काम करूं। तो मैं डेपुटेशन पे पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर चला गया। वहाँ मुझे ये एहसास हुआ कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो अपनी उम्र पूरी कर चुका है और यहाँ कोई नए बंदे के लिए कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। और उसके बाद तो ये हुआ कि आपने देखा कि पुराने बंदे के लिए भी कोई मार्जिन नहीं था वहाँ। तो मैं वहाँ से कुछ मौज़ूआत मैंने मेरे ज़हन में थे जिन पे मैं टॉक शो करना चाहता था। एनीवे वो वहाँ तो मौका नहीं मिला। जब मैं रेडियो वापस आ गया 1 साल के बाद, 2007-8 की बात है, तो उसमें एक मौजू ये था कि हम मीडिया वाले लोग जो है वो दूसरे लोगों पे सवाल तो उठाते हैं और हम अपने ऊपर सवाल नहीं उठाते। तो जिस तरह ड्राइंग रूम गपशप में हम मुख्तलिफ मीडिया ऑनर्स और मीडिया आउटलेट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो सवाल ज़ाहिर मेरे भी जहन में थे और सुनी सुनाई बातें भी थी कि फलाने ने इस तरह कहा और इस धमकाने ने इस तरह कहा। तो मैंने उसको साइंटिफिकली फिर ऐसे हुआ कि आरम निज़ामी, जो नवाए वक्त ग्रुप के बानी हमीद निज़ामी के बेटे थे, वो एक मेरे रेडियो प्रोग्राम में आए। तो मैंने उनसे प्रोग्राम में भी सवाल किया कि भाई आप तो जो है तालिबान को बहुत आइडलाइज करते हैं, तो आपकी ये क्या पॉलिसी है? तो उन्होंने कहा कि मेरा आप इंटरव्यू करें कि मेरे वालिद ने अखबार क्या बनाया था और मेरे चाचा ने क्या बना दिया। उस वक्त तक मुझे ये इल्म नहीं था कि चाचा और भतीजे के आपस में कोई इख्तलाफात है। बहरहाल वो 1 साल सोचने के बाद कुछ दोस्तों के मशवरा, तनवीर शहजाद एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारे जो वैसे जर्मनी के लिए काम करते हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस आइडिया को। ये वो मेरा पहला दिन था जब मैंने इस पे काम शुरू कर दिया और मैंने नोट्स लेने शुरू कर दिए मुख्तलिफ टॉक शोज़ के, मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के। तो उस वक्त तक ये वाज़ेह नहीं था कि मैं इसकी शक्ल क्या होगी। जब मैंने आरम निज़ामी साहब का इंटरव्यू किया तो वो जाती मुझे कहने लगे कि इंटरव्यू से पहले कि आपने मजीद निज़ामी साहब का इंटरव्यू किया। तो मैंने कहा जी कि मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता और मैं उनका इंटरव्यू नहीं करूँगा। लेकिन जब मैंने आरम निज़ामी साहब का इंटरव्यू किया तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें की कि मैं सोच में पड़ गया कि ये तो इंटरव्यू करना बहुत ज़रूरी है। मुझ पर कौन सी पाबंदी है कि मैं ज़रूर उनका इंटरव्यू करूँ। अच्छा, बहरहाल वो मैंने मजीद निज़ामी साहब के दफ्तर फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप मुझे एक खत लिखे। उनके दफ्तर वालों ने कहा। मैंने एक खत लिख दिया, सादा 2 रुपये या शायद उस वक्त जो भी नॉर्मल डाक से। उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। अच्छा, वो मैंने बड़े सख्त सवालात किए थे आरम निज़ामी साहब से भी और वो खुद ही खुलते गए और वो गुफ्तगू चलती रही। मसलन मेरा पहला सवाल ये था कि जो हमीद निज़ामी साहब थे, आरम निज़ामी साहब के वालिद, उनका जो रोल तहरीक पाकिस्तान में बयान किया जाता है, क्या वो एग्जैजरेटेड नहीं है? तो उसके जवाब उन्होंने ज़ाहिर है जो भी उनके ज़हन में आया वो किताब में लिखा हुआ है। तो मजीद निज़ामी साहब से भी पहला सवाल मेरा यही था कि तहरीक पाकिस्तान में जो नवाए वक्त का रोल है, क्या वो एग्जैजरेटेड नहीं है? क्या ये बंगाल में जाता था असल जो तहरीक पाकिस्तान का जहाँ ज़ोर था, और क्या वो बंगाली उर्दू पढ़ सकते थे? तो इस तरह के सवालात। वो पहले सवाल पे तो उन्होंने माइंड किया। उन्होंने कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो ये आपका सवाल जो है अहमकाना है। मैंने कोई माइंड नहीं किया, मैंने अगला सवाल कर दिया। तो दरमियान में वो यहाँ तक खुल गए। मैंने कहा जी अब मैं एक ज़रा सख्त सवाल करने लगा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जितना मर्जी सख्त सवाल करें, मैं माइंड नहीं करूँगा। तो इस तरह आप जैसा कि पढ़ चुके हैं
کہ وہ انٹرویو بہت شاندار تھا. اس کے بعد پھر دوسرے جو بڑے پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, ضیاء شاہد ہیں, مجیب الرحمان شامی ہیں, عباس اطہر ہیں, حسن نثار ہیں, نذیر ناجی ہیں, اور اسی طرح بے شمار لوگوں کے میں نے انٹرویوز کیے. اچھا, کتاب کی جیسا کہ چودھری صاحب آپ کتاب پڑھ چکے ہیں کہ میں نے اس میں صرف انٹرویوز شامل نہیں کیے, میں نے پاکستان کے ہر اردو, انگریزی اور علاقائی زبانوں میں جو ہمارے دوسرے قومی زبانوں میں اخبارات ہیں چھوٹے, میں نے ان کا پروفائل بھی دیا ہے. اور میں اس پہ یعنی آئی ایم تھینکفل ٹو گاڈ کہ کسی بھی ایک بات کا کنٹراڈکشن کسی جگہ سے نہیں آیا. ایون کہ بڑے جو اخباری مالک ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, انہوں نے جب میری کتاب چھپی تو میں نے ایک اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو جن لوگوں نے مجھے انٹرویوز دیے ہیں انہوں نے ایک قسم کی مجھ پہ مہربانی کی ہے تو مجھے انہیں خود کتاب دینی چاہیے. لہٰذا میں نے سب کو فون کیے, جنہوں سے رابطہ ہو سکا میں ان کو خود کتاب دے دیا. تو اس پہ یہ ہے کہ انہوں نے جب کتاب دیکھی تو وہ ظاہر بڑے خوش ہوئے اور یہ وہ, لیکن جب انہوں نے کتاب پڑھی تو انہوں نے مجھے اگلے دن فون کیا کہ آپ کے پبلشر کا کیا نمبر ہے. ظاہر انہوں نے مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کی, لیکن پبلشر کو انہوں نے کہا کہ میں اس میں کچھ خلاف حقائق چیزیں ہیں تو میں کورٹ میں جا رہا ہوں آپ کے خلاف. اس نے کہا جی شوق سے جائیں, چونکہ میں نے پبلشر کو کہا ہوا تھا کہ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ہر کتاب لکھ رہا ہوں. تو وہ اس طرح کر کے وہ پہلا ایڈیشن جو تھا چودھری صاحب, چونکہ یہ اپنی نوعیت کی پاکستان میں پہلی کتاب تھی, اور یعنی لکیلی یہ تھا کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ شاید کسی بھی میڈیا گروپ کے بندے کے لیے ایسی کتاب لکھنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ جو کسی گروپ کا ملازم ہو وہ کس طرح سوال اٹھا سکتا ہے. تو اس کا فیڈ بیک تو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ رہا. میرے ایک دوست ہیں جو گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھاتے ہیں, کلیان سنگھ کلیان, انہوں نے ایک دفعہ مجھے گرمکھی میں چھپا ہوا ایک اسکرپٹ کا اخبار کا پیس بھیجا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کاش انڈیا میں بھی کوئی میڈیا منڈی لکھ پائے اور ایسی کتاب انڈیا میں بھی آئے. تو اس کا چونکہ میں نے ریسرچ کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ مجید نظامی کے بڑے بھائی حمید نظامی نوائے وقت کے پہلے ایڈیٹر نہیں تھے, وہ ڈاکٹر شبر حسن تھے. ڈاکٹر مبشر حسن جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں وزیر خزانہ رہے, ان کے بڑے بھائی تھے. اور یہ بیسیکلی تین دوست تھے, عبدالستار نیازی, حمید نظامی. عبدالستار نیازی مولانا عبدالستار نیازی جو ختم نبوت تحریک میں بہت بڑھ چڑھ کر رہے. تو تیسرے جی گومن صاحب, میں جانتا ہوں عبدالستار نیازی صاحب کو, میں نے ان کا ایک بڑا تفصیلی انٹرویو کیا تھا مسلم اخبار کے لیے, اور شبر حسن صاحب کا بھی ذکر آتا ہے اور سی آر اسلم کا بھی ذکر آتا ہے اسی سلسلے میں کہ جن لوگوں نے نوائے وقت نکالنے میں ہیلپ کی ان میں سی آر اسلم بھی تھے. کیا آپ کی بھی یہی فائنڈنگ ہے؟ میری فائنڈنگ تو یہ ہے جی کہ سی آر اسلم کے نام پہ اس کا ڈکلریشن تھا اور اس کی کوئی کنٹراڈکشن نہیں آئی. اور یہ میں نے بات جب آر ایم نظامی صاحب کو بتائی تو وہ کہنے لگے کہ میرے علم میں نہیں ہوگا, تو کنٹراڈکشن کوئی نہیں آئی چونکہ یہ بالکل اتھینٹک بات ہے. ایک مجھے اتفاق سے ڈاکٹر فوزیہ سہاگ کی کتاب مل گئی جو نوائے وقت پہ ہی تھی. تو اس طرح وہ جب کوئی متلاشی ہوتا ہے, پیاسا ہوتا ہے, تو اسے پانی مل ہی جاتا ہے. تو وہ اس طرح کر کے چیزیں ملتی گئیں. تو میں نے اسی طرح پاکستان ٹائمز اور ڈان کے حوالے سے بھی میری جو سٹوریز ہیں وہ بہت ایکسٹرا آرڈنری سٹوریز ہیں. اور اس کے فیڈ بیک کا آپ نے تذکرہ کیا تو یہ آن لائن اس کا میں نے آن لائن ایک ایڈیشن بھی فری میں اس پہ جو ہے وہ پبلش کر دیا, تاکہ چونکہ اسٹوڈنٹس پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ان کے پیسے نہ لگیں. تو صرف ایک ویب سائٹ پہ 3000 لوگ اسے جو ہیں وہ وزٹ کر چکے ہیں. غالباً اس انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے اسکرپٹ SCRIBED, اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اور کچھ 10 ویب سائٹس پہ یہ کتاب پڑی ہوئی ہے اور اب تک اس کا تیسرا ایڈیشن چھپ چکا ہے. اگر اس کا ایک اندازہ یہ ہے کہ اگر پہلا جو پبلشر تھا اگر وہی چھاپتا رہتا تو شاید اب تک اس کے 10 ایڈیشن چھپ چکے ہوتے. اب اسے فکشن ہاؤس نے شائع کیا ہے اس کا تیسرا ایڈیشن. تو اس میں گومن صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ کیا انگریزی ایڈیشن کا آپ کا ارادہ نہیں ہے, کیونکہ انڈیا میں بہت انٹرسٹ ہوگی اس میں اور باقی جو تھنک ٹینکس ہیں ویسٹ میں ان کی بھی انٹرسٹ ہوگی. تو ایک تو اس کو سوچئے کہ اگر انگریزی میں اس کا ترجمہ ہو جائے, اور دوسرا
مجید نظامی صاحب کا آپ نے تذکرہ کیا. نظامی صاحب تو انڈیا سے اور ہندوؤں سے بڑی نفرت کرتے تھے. مثلا ان کا ایک کوٹیشن ہے کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے ایک نیوکلیئر میزائل کے ساتھ باندھ کر انڈیا پہ گرا دیا جائے. اور ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ جنرل ضیاء نے جب وہ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ان کو کہا کہ نظامی صاحب میں انڈیا جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں. تو ان کو غصے سے کہتے ہیں میں اگر انڈیا گیا تو میں ٹینک پہ بیٹھ کر جاؤں گا. تو کوئی ایسا سوال و جواب بھی ہوا ان سے کہ آپ انڈیا سے اور ہندوؤں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، بہت تفصیل کے ساتھ سوال ہوئے. میں نے بلکہ انہیں حمید نظامی صاحب کی ایک پرانے انٹرویو سے اقتباسات پڑھ کے سنائے کہ ان کے کچھ دوست سے نریندر جو دلی میں جن کے گھر جا کے وہ ٹھہرے. تو میں نے کہا کہ وہ تو ان کی تو اتنی دوستیاں تھیں، وہ غالباً یہاں اخبار نویس تھے پاکستان میں جب ہندوستان تھا، یعنی پورا ملک ایک تھا. تو نظامی صاحب کے اس زمانے کے وہ دوست تھے. تو میں نے نظامی صاحب سے جب یہ سوال کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے اپنے اخبار میں مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ نوکری کرتے رہے ہیں، وہ بیسیکلی انڈین مائنڈ سیٹ کے خلاف تھے اپنی طرف سے. میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایٹم بم کے ساتھ باندھ کر مجھے وہاں پھینک دیا جائے. تو یعنی میں نے انہیں ایک سوال، بڑا ٹیکنیکل سوال کیا. میں نے کہا جی فرض کریں انڈیا، ہم پاکستان جو ہے وہ انڈیا پہ حملہ کرتا ہے اور ہم وہاں قبضہ کر لیتے ہیں اور ہم فاتح ہو جاتے ہیں، تو ظاہر ہے دنیا میں اس وقت تو ڈیموکریسی کے علاوہ کوئی دوسرا نظام چل نہیں سکتا. تو اکثریت کی بنا پہ کیا دوبارہ جو ہندو ہیں وہ اقتدار میں نہیں آ جائیں گے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، یہ بس وہ ڈرانے کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. اور اس طرح مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس وہ سالڈ جواب نہیں تھا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نفرت نہیں کرتا، یعنی سارے انسان ہیں. تو اچھا ایک اور میں نے سوال کیا کہ آپ جو ہندو گٹیا ذہنیت فلاں اس طرح کی باتیں کرتے تو ہندو تو بہت زیادہ، میں چونکہ سندھ کا وزٹ بڑا تفصیلاً 2010 میں کر چکا ہوں اور میری ہندو وہاں بہت زیادہ اکثریت میں رہتے ہیں. اور مجھے تھوڑا سا ایکسپوجر یہ ہے کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست ہیں وہ ہندو ہیں اور وہ سیالکوٹ ڈسٹرکٹ میں ممبر ضلع کونسل بھی رہے ہیں بہت دفعہ. منشی رام ان کا نام ہے، وہ میرے والد صاحب کے کلاس فیلو، وہ پیشے کے اعتبار سے کمہار تھے لیکن وہ بہت امیر ہیں. ان کے 2 اینٹوں کے بٹے ہیں. گو کہ ان کی فیملی سے ایک میرا اسٹوڈنٹ بھی تھا راج کپور لڑکا، ایک اسکول میں نے تھوڑا عرصہ پڑھایا اپنے دوست کے. تو وہ بعد میں انڈیا چلے گئے. ان کا بڑا جو بھائی تھا راج کپور کا، وہ مجھے راج کپور کا نام یاد ہے، وہ بڑا لڑکا وکیل تھا لیکن وہ اینی وے کو خاندانی اپنے ذاتی تنازع کی بنا پہ چلے گئے. ادروائز کسی نے انہیں مجبور نہیں کیا کہ وہ جائیں، یا وہ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ انڈیا میں ان کا فیوچر ذرا زیادہ بہتر ہے. تو ابھی میں بھوپال والا ایک تاریخی گاؤں ہے جہاں ہندوؤں کی بہت اکثریت تھی، اب بھی وہاں جو ایک ہندو محاسبہ یا کوئی اس ٹائپ کی تنظیم تھی جن کا بنایا ہوا اسکول آج بھی اسی طرح قائم ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے اس پہ ایک پوری ویڈیو بنائی ہوئی ہے جو میرے چینل ASG پروڈکشن پہ موجود ہے. تو میں ایک گھر میں گیا، انہوں نے مندر کو گرایا نہیں تھا، وہ مندر کو انہوں نے اپنا چھوٹا سا کچن بنایا ہوا تھا اور اس میں صوفی برکت علی جو فیصل آباد میں ہیں ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی. تو میں نے اس خاتون کو، اس نے پردہ منہ ڈھانپا ہوا تھا، تو چھت پہ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے مندر گرایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری مسجد تو وہ انڈیا میں گراتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں چاہا کہ ہم اسے گرائیں. تو مجھے یہ ایک بڑا اچھا جسچر لگا کہ دیکھیں لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں ایک جو عبادت گاہ کا تقدس ہے وہ موجود ہے. اچھا شہزاد صاحب، میں یہ عرض کر دوں کہ لوگوں کو شاید پتہ نہ ہو، بہت سے ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں، کہ CR اسلم جو تھے وہ بہت بڑے ایک سوشلسٹ لیڈر تھے پاکستان کے، اور ان کی جو ہے 30s میں اور 40s میں بڑی دوستی تھی حمید نظامی صاحب سے، جنہوں نے نوائے وقت اخبار جو ہے شروع کیا. انیشلی تو یہ ویکلی تھا، اس کے بعد پھر یہ ڈیلی اخبار بنا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا اچھا کہ چودھری صاحب، میں ایک یہاں آپ سے بات کرتا چلوں، یہ بھی میں نے کتاب میں تذکرہ کیا ہے کہ جب غالباً پاکستان بننے کے چند سالوں کے بعد وہ یہ لاہور میں بہت بڑا تنازع ہوا تھا، جو احمدی تنازع جسے کہتے ہیں یا قادیانی تنازع کہتے ہیں. تو اس پہ حمید نظامی نے قادیانیوں کے خلاف سٹینڈ لینے سے اس بنا پہ انکار کیا. اس وقت تو چونکہ ان کو غیر مسلم پاکستان میں قرار نہیں دیا گیا تھا،
تو انہوں نے کہا کہ میں کسی اس بیس پہ کسی کے خلاف میں نہیں لکھ سکتا، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ مذہبی منافرت ہے، تو میں کسی منافرت کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ لیاقت علی خان کے خلاف بھی انہوں نے بہت سٹینڈ لیا، چونکہ وہ خود بھی ایم ایس ایف کے جو تھے بانی صدر تھے کام پر۔ جی بالکل صحیح۔ تو بہرحال نوائے وقت کے جو ہے نا ابتدائی دنوں میں ایون 50s تک کافی پروگریسو پوزیشن بھی انہوں نے لی ہیں۔ مثلاً ایک آرٹیکل میں نے ان کا دیکھا جس میں انہوں نے ٹرکی کا جو ماڈرن ریپبلک ہے ٹرکش، اس کی تعریف کی، اور خلافت کا جو دور تھا اس کو کنڈیم کیا کہ وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن نہیں تھی، جبکہ جب وہ ریپبلک بنا تو بڑی جلدی سے وہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی۔ لیکن اب ذرا ان کی سوچ تھوڑی مختلف ہوگی۔ یہ جو بات مجید چودھری صاحب نظامی صاحب نے کی، ایک آپ نے جی جی چونکہ مجید نظامی صاحب کے حوالے سے بات کی، تو میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ شعوری یا لاشعوری طور پہ دیکھیں، پاکستان میں ایک بہت لمبا عرصہ جو اقتدار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں رہا، یعنی پاکستان آرمی، جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جیسے جنرل ایوب تھے، وہ دیٹ واز اے لانگ ٹائم آف 10 ایئرس، اور اسی طرح اس کے بعد جنرل ضیاء کا ٹائم تھا۔ اور جنرل ضیاء کے زمانے میں تو جو فنڈامنٹلزم ہے اس کو بہت پروان چڑھایا گیا، چونکہ افغانستان میں ہم ایک جنگ یا جہاد میں مصروف تھے، تو وہ چونکہ سوٹ کرتا تھا اس وقت کی مقتدر حلقوں کو یا صاحبان اقتدار کو یا گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو، کہ مجید نظامی جیسے لوگ جو تھے وہ سوٹ کرتے تھے کہ ایک فنڈامنٹلزم پیدا ہو، اور جو ایک بیانیہ ایک نیریٹو ہے ہمارا دنیا میں یا افغانستان میں، اس کے لیے ہمیں مدد مل سکے، اور اس کے پیچھے جو ایک موٹیو تھا یا جو لگتا تھا کہ بھئی یہ افغانستان کے بعد ہم جیسے کشمیر بھی آزاد کر لیں گے ویسے ہی جیسے ہم نے افغانستان میں کیا۔ یعنی یہ ایک مغالطہ تھا یا ایک سوچ تھی یا جو بھی تھا، یہ چونکہ سوسائٹی میں اس وقت اس کی تھوڑی سی یعنی یہ بکتا تھا، یہ نیریٹو بکتا تھا۔ اچھا، جہاں تک میں مزے کی آپ کو شکیل صاحب بات بتاؤں کہ جہاں جب پاکستان اور انڈیا بنے، جب ہندوستان تقسیم ہوا یا پاکستان مارد وجود میں آیا، تو میرے ننیال میں ایک ہندو کھتری تھا میلہ، بکھیاں والا گاؤں ہے وہاں جو سدھو اور گمن اکثریت میں ہیں، تو میلے نے اپنا گاؤں نے اپنا دیہات نہیں چھوڑا تھا، کوئی اس کی اولاد نہیں تھی، ایک بیوی تھی وہ بیچارے کی فوت ہو گئی، اور اس کی دکان تھی، اس کے پکوڑے گاؤں میں بہت مشہور تھے، تو اس نے اپنا گاؤں نہیں چھوڑا، اور کسی نے اس کو نہیں نکالا، نہ کسی نے اس کو مارا۔ یعنی سوسائٹی میں ٹالرنس بہت اس لیول تک ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ابھی بھی یہ ہے کہ ایک کرسچن فرد کریں آتا ہے تو وہ کہتا ہے فوتگی آپ کی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں دعا کریں، حالانکہ کرسچن تو اس طرح دعا نہیں کرتے، تو سارے مسلمان ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی بھی اسے یہ نہیں کہتا کہ بھئی ہاتھ نہ اٹھاؤ دعا کے لیے۔ اچھا، اسی طرح میں جس طرح وہ بات کر رہا ہوں، بھوپال والا میں نے انٹرویو کیا ایک ہندو دوست کا، وہ وہاں کونسلر بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو گاؤں کے بہت ایک معتبر ہستی تھی حافظ صابر صاحب، ان کا بہت علاقے میں نام تھا، تو وہ جب بابری مسجد کو وہاں انڈیا میں شہید کیا گیا تو لوگوں نے ان کے جو گھروں پہ آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ حافظ صابر صاحب آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ ٹیچر بھی تھے، اسکول ٹیچر، تو انہوں نے کہا کہ جس نے گزرنا ہے وہ مجھ کے اوپر سے گزر کے جائے گا، تو لہٰذا وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا۔ اور دوسرا، انہوں نے اس دوست نے مجھے بتایا کہ جو وہاں کے ذیلدار تھے بھوپال والا کے، انہوں نے چونکہ ہماری فیملی کے ساتھ ان کا بہت دوستی تھی اور ایک گھریلو قسم کا تعلق تھا، تو لہٰذا انہوں نے ان کو جانے نہیں دیا۔ اچھا، تو ابھی کیا دیکھتے ہیں آپ کہ کیا ہے ہرڈل انڈیا پاکستان کے ریلیشنز میں؟ اب جیسے سیلاب آیا تھا تو اس کے بعد امید ہو چلی تھی، ہمارے اس وقت کے فائنانس منسٹر نے بھی کہا تھا کہ ہمیں سبزیاں وغیرہ جو ہیں انڈیا سے لینی پڑیں گی اور وہ ہمیں سستی پڑیں گی، لیکن پھر پتہ چلا کہ نہیں 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 نہیں، ہم انڈیا سے نہیں لیں گے، اگر لی بھی تو ہم پہلے وہ دبئی جائیں گی تو پھر ہم لیں گے ان سے۔ اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چودھری صاحب، یہ بڑی سادہ اور بڑی سیدھی بات نہیں ہے۔
اصل میں یہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز کی، اور اس کی 75 سال کی تاریخ ہے، اور اس سے پہلے جو ہم اکٹھے رہتے رہے اس کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ جو حقیقت پسندانہ اور بہتر فیصلہ تو یہ ہوگا کہ ہم دونوں ملکوں کے تعلقات بہت اچھے ہوں۔ میری انڈیا میں کچھ ایسے دوست ہیں جو جن کے بڑے جو تھے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے گئے، وہ ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اور پھر یہ کہ کئی وہاں سے ہندوستان سے ڈرامہ گروپ بھی جب میں لاہور میں ہوتا تھا آتے رہے، تو میری ہندوستانیوں سے بات چیت بھی ہوتی رہی۔ پھر یہ کہ ہمارے جس طرح کوئی دوست احباب یا فیملی کے لوگ یورپ یا اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کی ملاقات بھی جو ہمارے انڈین دوست ہیں ان سے ہوتی ہے۔ تو جو ایکسپوجر ہے، میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ یہ بہت نفرت کو کم کرے گا۔ سب سے پہلے اگر ہمارا سافٹ بارڈر ہو کہ ہم ایک دوسرے کے یہاں آ جا سکیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایکٹر، کوئی پرفارمر، کوئی سیلیبریٹی، کوئی پلیئر جب پاکستان آتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی مارداڑ ہو رہی ہوگی اور بڑے حالات خراب ہوں گے، تو یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، انڈیا میں میری جب بھی کبھی بات ہوئی ہے تو جیسے ہم کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، یا ان کی پرسیکیوشن کی جا رہی ہے، جس طرح دلی میں چند سال پہلے مسلمانوں کے محلوں پہ حملے ہوئے، اور لیکن وہاں ایک ہندو پولیس آفیسر نے وہاں پروٹیکشن کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکٹس میں دیکھیں مسلمانوں میں آپس میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہندوؤں کے بھی آپس میں ہوتے ہوں، تو اس میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں، جو ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، ان کو وہ بہت زیادہ میچورٹی کی ضرورت ہے، ان کو بہت میچورٹی کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں نے ڈاکٹر پرویز ہودبائی صاحب کا ایک طویل انٹرویو کیا اپنی یوٹیوب چینل کے لیے، تو اس میں بہت سے کمنٹس آتے ہیں۔ آج بھی ایک کمنٹ آیا ہوا تھا، کوئی ہمارے پرسانت نام کے ایک ویور تھے، تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ مسلمانوں نے تو کچھ نہیں کیا، انہوں نے سب کاپی کیا ہے، اور فلاں ہے ڈمکاں ہے، اور ہندوؤں نے اتنے سال پہلے یہ کیا فلاں کیا۔ اچھا، فرض کریں ہندو ہونا، مسلمان ہونا، یا کسی مذہب پہ عمل کرنا، وہ اس فرد کا ایک ذاتی عقیدہ ہے، اس کا فیتھ ہے۔ جو وہ کام کرتا ہے وہ تو ایک انسان کام کر رہا ہے، وہ کوئی ایجاد کرتا ہے، انوینشن کرتا ہے، کوئی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اور ایک ٹرم ہے کامن گڈ۔ کوئی بھی انسان، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ کسی بھی ملک کا ہو، اگر وہ انسانیت کی فلاح کے لیے اور بہتری کے لیے کچھ کرتا ہے تو وہ انسان تو ہے۔ اس کا مذہب کا کچھ بھی ہونا وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ نہ فرض کریں انڈیا میں کوئی ایک بہت اچھی ایجاد ہوتی ہے، کوئی موبائل بنتا ہے یا کوئی، تو وہ کسی نہ کسی طرح سافٹ ویئر بنتا ہے، کوئی کتاب لکھی جاتی ہے۔ جیسے میرے ذاتی نالج میں ہے کہ جو میڈیکل کی بہت سی کتابیں ہیں، یا لٹریچر کی، انگلش لٹریچر کی، یا اور بہت سے موضوعات پہ وہ انڈین آتھرز کی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے انڈیا میں جو پاکستانی لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں، جیسے شکیل صاحب آپ ہیں، آپ سے انڈیا میں بہت آپ کو فالو کیا جاتا ہے اور آپ کی گفتگو کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایک تاثر یہ ہے کہ جو انڈیا میں مودی صاحب نے خاص طور پہ جو کے ایل اڈوانی اور جو بی جے پی تھی، انہوں نے وہاں ایک فنڈامنٹلزم کو بہت رواج دیا۔ ایون پاکستان کے بہت سے جو لبرل اور سیکولر طبقات ہیں یا لکھنے والے جو لوگ ہیں جو بہت زیادہ فنڈامنٹلزم پہ یقین نہیں رکھتے، جیسے ڈاکٹر مبارک علی ہیں، ڈاکٹر مہدی حسن ہیں، آئی رحمان تھے، جیسے آپ لوگ ہیں، آپ کو بھی ایون ڈاکٹر پرویز ہودبائی ہیں، ان کے لیے جو انڈیا میں جو پولرائزیشن ہوئی ہے اس سے بڑی مایوسی جھلکتی ہے۔ اور جو ہم ایک انڈین سوسائٹی کو ہم سارے لکھنے پڑھنے والے لوگ بڑے آئیڈلائز کرتے تھے اور اس کی مثالیں دیتے تھے، وہ یعنی یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں وہ بڑا ہم پہ بھاری گزرتا ہے۔ تو اگر سافٹ بارڈر ہو، ہم ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے سے بات کریں، تو دیکھیں یہ دنیا کی
किसी भी खित्ते में ये पॉसिबल नहीं है कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे बगैर हम आगे बढ़ सकें। आप चाइना की मिसाल लें कि चाइना का देखें कि कितना बॉर्डर डिस्प्यूट था इंडिया के साथ, लेकिन क्या उन्होंने वहाँ उनसे बिल्कुल उनका मुकातिया कर दिया या बाइकाट कर दिया या उनकी तरफ कमर फेर दी? नो, उन्होंने पैरेलल जो है वो अपने ताल्लुकात भी जारी रखे। और आज आप जैसा कि देखते हैं कि उन कई चाइना के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में जारी हैं, और इंडिया को बड़े भाई के तौर पे वो इंडियंस का ये गिला है जी कि हम स्टैब करते हैं। जिस तरह 65 में हमने पहले छेड़छाड़ की, और फिर ये कि जी कारगिल का जो इशू हुआ, कि देखें ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी कि जो वाजपेयी साहब थे वो खुद मीनार पाकिस्तान आए, जहाँ रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास हुआ, जिसको रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर कहा जाता था और अब उसे रेजोल्यूशन पाकिस्तान कहा जाता है। तो उनका ये आना एक इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप का ये मानना था कि भाई हम इंडिया को तस्लीम कर लिया हमने, क्योंकि पाकिस्तान में ये है जी कि हिंदू जहनीत ने, हमने तो जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा बड़े होके हमारा एक्सपोजर बना ना जी कि भाई हम सारे इंसान बराबर हैं और मज़हब का मुख्तलिफ होना जो है वो हर इंसान की अपनी चॉइस है। तो जिस तरह जो किसी भी मज़हब के जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो तो यही कहते हैं कि जी सबसे आला और अरफा जो सबसे सुप्रीम रिलीजियस आइडियोलॉजी है वो हमारे रिलीजन की है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो इंसान का जहन खुलता है, अगर हम एक दूसरे से मिलें, जैसा कि यहाँ पाकिस्तान में इंडियन जो फिल्म्स हैं उनको बहुत पसंद किया जाता है, और जो हमारे ड्रामे थे एक ज़माने में इंडिया में बहुत पसंद किए जाते थे, और वहाँ इवन अमिताभ बच्चन या उनके बड़े बड़े एक्टर्स शबाना आजमी या दूसरे, उन्होंने कहा जी कि आपके ड्रामे वहाँ एकेडमिकली पढ़ाए जाते थे, और जिस तरह पाकिस्तान में लता को सुना जाता है, जिस तरह रफ़ी साहब को सुना जाता है, और इंडियन हमारे दोस्त हैरान होंगे कि किशोर कुमार के यहाँ बहुत बड़े बड़े फ़ैन हैं। इसी तरह हरी हरन जो हैं वो उन्होंने जिस तरह मेहदी हसन साहब से मिलने का वाक़या बयान किया तो दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग। और इसी तरह जो दलेर मेहदी हैं वो तो परवेज़ मेहदी को अपना उस्ताद मानते हैं, जो कि मेहदी हसन साहब के शागिर्द थे। इसी तरह गुलाम अली खान साहब की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और जितने भी देखें अभी चंद साल पहले माहिरा खान ने इंडिया में जाके फिल्म की शाहरुख खान के साथ, और हमारे बहुत से आर्टिस्ट जवेद शेख ने वहाँ जाके फिल्म की। इसी तरह बेशुमार हमारे आर्टिस्ट हैं, और जो इंडिया में काम जिन्होंने किया, जो करना चाहते हैं, और इंडियन भी बहुत से ऐसे हैं जो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। वो बहुत टाइनी लोगों की जो है वो तादाद है जो दुश्मनी रखते हैं, जो राइवलरी रखते हैं। और मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर सॉफ्ट वाटर हो और लोगों को मिलने का मौका दिया जाए तो ये हमारे आपसी जो ताल्लुकात हैं इनमें बेहतरी आ सकती है। अच्छा, इसमें जो बहुत बड़ा तनाज़ा है जो हमारे बहुत से लोगों को तंग करता है वो ये है कि चूँकि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी वो इस बेस पे हुई थी कि जो मजहबी अक्सरियत की बिना पे, क्योंकि मुसलमानों का मुतालबा ये था कि जी हमें एक यूनाइटेड कंट्री में प्रॉपर हकूक नहीं मिलते, तो हम एक अलग मुल्क चाहते हैं। तो वो कश्मीर पे अपना हक जताते हैं, और जो नेहरू साहब भी प्लेबिसाइड के लिए यूएन में गए थे, लेकिन कुलदीप नैयर का ये कहना है कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर ये पाकिस्तान का रवैया ठीक रहता और ये बातचीत के साथ बात को आगे बढ़ाते तो शायद जो सरदार पटेल थे उन जैसे लोगों का ये कहना था कि भाई ठीक है इनको दे दें, एक दफ़ा ये बात ख़त्म हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें अगर सॉफ्ट बॉर्डर हो, हमारे लोग एक दूसरे की तरफ आना जाना शुरू कर दें, कश्मीरी आपस में मिलें, और जो हमारा कभी दिल चाहे तो हम दिल्ली चले जाएं, और हम सुबह यहाँ रात शाम को गाड़ी पकड़ें और हम कहें जी कि हम शाम का जो खाना है वो अमृतसर में खाएंगे, और जो अमृतसर वाला है या दिल्ली वाला है वो कहे जी कि मैं लाहौर में जाके सुबह नाश्ता करूँगा। तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल है। अब मैं सियालकोट जाता हूँ तो चौधरी साहब आप यकीन जाने कि वहाँ मोस्टली मैं इंडियन रेडियो सुनता हूँ,
اور میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بھی بنائی, وہاں کم از کم 5 چینل ان کے جو ایف ایم ہے مختلف جموں اور وہاں نواح کے, وہ ان کی بہت کوالٹی ہے, وہ ہم سنتے ہیں. اور یقیناً میں خود ریڈیو پاکستان لاہور کا حصہ رہا ہوں, تو میں خود مجھے وہاں پروڈیوسر سونی دھرتی کے طور پہ میں نے کام کیا, تو وہاں انڈیا سے بھی خاتہ میں آتے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ہم اپنے ماضی سے اور ہم اپنی مشترکہ چیزوں سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو ہمیں اپنی اینمٹی, اپنی دشمنی, اپنی زندگی کتنی ہے, ہمیں لوگوں کے میں امن بانٹنا چاہیے. اگر سافٹ بارڈر ہو تو ہمارے بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں. لیکن گھمن صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر یہ تقسیم ہوئی, نفرت کی بنیاد پر تقسیم ہوئی, تو اس کو نفرت کی بنیاد پر ہی قائم رکھا جا سکتا ہے. میرے فیس بک پہ ایک صاحب نے یہ لکھا, اوپنلی لکھا کہ جی ملک کو قائم رکھنے کے لیے یہ نفرت ضروری ہے. تو اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کبھی الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ آسانی سے آئیں جائیں, وہاں کے لوگ یہاں آئیں جائیں. وہ تو خطرہ سمجھتے ہیں اپنے لیے, اس طرح تو جی وہ وجود ختم ہو جائے گا, دو قومی نظریہ ختم ہو جائے گا, جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو اس کا کیا علاج ہے؟ شکیل صاحب, میں ایسا نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, جو بنیاد پرست ہیں, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں, وہ ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں. دیکھیں آسٹریلیا ہے, وہ تھوڑے سے اپنے مزاج کے اعتبار سے ہارش لوگ ہیں. جو نیوزی لینڈ کے لوگ ہیں وہ بہت سافٹ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چند سال پہلے ایک بندہ آسٹریلیا سے چلا, اس نے لائیو فیس بک دیا اور وہاں جا کے ایک مسجد میں بے گناہ لوگوں کو اس نے شہید کر دیا, مار دیا. تو بروٹیلٹی اور انتہا پسندی کا واقعہ جو ہے یہ کہیں بھی کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے وہ جنرل اسد درانی اور جے ایس دلت کی کتاب پڑھی ہو, تو وہ باہمی طور پہ دونوں کتنے احترام کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ حیثیت کو تسلیم کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ہم بغیر کسی نفرت کے اور بغیر کسی دشمنی کے ساتھ بھی اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکتے ہیں. اس میں انڈیا کا بڑے بھائی کے طور پہ اپنا کردار ہے اور ہمارا اپنا کردار ہے کہ یہ تعلق برابری کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے. نہ ہمارے انڈین دوست یہ کہیں کہ جی دیکھیں, ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے. اب جو ہندو کمیونٹی کے بے شمار ہمارے دوست ہیں, انہوں نے کبھی کٹاس راج دیکھا ہی نہیں ہے, حالانکہ مذہبی طور پہ ان کے لیے وہ کتنا مقدس ہے وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں. جو چکوال میں ایک تاریخی مندر ہے اور وہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جو رام کا ایک آنسو وہاں گرا تھا. اور اسی طرح ٹیکسلا جو ہے وہ ہماری مشترکہ اساس ہے, یا ہماری ایک جوائنٹ ہمارا ایسٹ ہے, ہمارے ماضی کی ایک تاریخ ہے, وہ بدھ مت کے لیے اور جو ہمارے اپنے لیے بھی. تو اسی طرح اگر ہم چیزوں کو پڑھیں, جیسے کوٹلا چانکیا کے حوالے سے بڑی نیگیٹیوٹی ہے, تو اگر آپ اسے پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ بھئی اس میں کچھ ایسا نیگیٹو نہیں ہے, بس ایک طریقہ ہے کہ بھئی حکمرانوں کے لیے مشورے ہیں. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ہم نے تو یہ ایسی ذہن بنایا ہوا تھا, اتنے تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے, جو ہمارے جیسے انسان ہے. اور دوسرا یہ کہ میرا تو جب بھی انڈین سے انٹریکشن ہوا ہے, سچی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت محبت اور پیار والا ہی رہا ہے, اور ایک ایسے ہی لگا کہ جیسے ہم یعنی جو ہے وہ ہمارے درمیان بہت کچھ مشترک ہے. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ وہ بہت ایلیمنٹ بہت کم ہے, اور ہم غالباً دونوں لوگ تھک چکے ہیں. ہمارا دونوں ملکوں کا بہت زیادہ بجٹ جو ہے, ہم غریب ملک ہیں, وہ ہمارا دفاع پہ یا ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے. تو اگر ہم خطے کی اور ملکوں کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو میں ذاتی طور پہ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہماری جو ملٹری بیوروکریسی ہے, میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ ان کا صرف جو مائنڈ سیٹ ہے وہ دشمنی پہ مبنی ہے, اور نہ میں انڈینز کا سمجھتا ہوں. آپ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ جو وہ ابھی نندن ایک انڈین پائلٹ آئے تھے, وہ اصل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ کے تو آپ کو لگتا ہے کہ جی بڑا کوئی نفرت ہے اور بڑی دشمنی ہے اور بڑی کو مذہب کی بنیاد پہ,
आप ये देखें कि वो पाकिस्तानी मेस में ठहरा, उन्होंने उसे चाय दी, वो बड़ी इज्जत के साथ चाय पी रहा है, वो बड़े अच्छे तरीके से गपशप लगा रहा है, और वहां जाके भी अभिनंदन ने कोई ओवरऑल मजमूई तौर पे उसने कोई नेगेटिव बातें नहीं की पाकिस्तानियों के बारे में। हालांकि एक फौजी का अपना माइंडसेट होता है, वो इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या किसी भी मुल्क का हो। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है। अच्छा, जो हमें बहुत एक तनाव है, जो बहुत हमारा हार्श माइंडसेट है, उसकी वजह थोड़ा हमारा माजी भी है। जैसे हम 65 की वार को ग्लोरीफाई करते हैं और 71 को हम भूल जाते हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इंडियंस ने हम पाकिस्तानियों के साथ बहुत ज़्यादती की, और उन्होंने वहाँ जिस तरह मशरकी पाकिस्तान में किया, वो बंगाली हमारे दोस्तों के लिए तो बेहतर होगा, और मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उसमें बिल्कुल क्लीन चिट नहीं देगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अलहदा होना चाहते थे तो हमें उनको ये लिबर्टी देनी चाहिए थी कि वो इस फ्रीली आज़ाद हो जाते और एक हमारे ताल्लुक में दरार ना पड़ती और उसमें एक दूसरे के दिलों में नफरत ना घर कर जाती। देखिए, कोई बेगुनाह मरे, वो पाकिस्तान आर्मी का हो, वो इंडियन आर्मी का हो, वो हिंदुस्तानी हो, वो बंगाली हो, वो पाकिस्तानी हो, एक सोचने समझने वाले बंदे को तो उससे तकलीफ होती है। और हमने भी कोई बहुत अच्छा बंगाल में सलूक नहीं किया। और असल में ये है बुनियादी जो बात है चौधरी साहब, कि जो नफरत है उसका कोई एंड नहीं है और उसका कोई मजहब नहीं है। वो वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, वो देखें फ्रांस और जर्मनी की नफरत का आलम क्या था और वो किस लेवल पे पहुंची हुई थी, और जापान और जो चाइना है उनकी एक दूसरे से नफरत किस हद तक पहुंची हुई थी और है किसी हद तक। इसी तरह ताइवान के साथ। तो दुनिया में तनाज़ात तो होते हैं, और ये प्रेजुडिसेस और तस्सुबात, मैं थोड़े अंग्रेजी के लफ्ज़ इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ कि जो हमारे इंडियन दोस्त हैं वहाँ चूँकि हिंदी का बहुत आजकल वो बहुत जो लफ्ज़ हैं वो उनको घुसेड़ा जा रहा है। एक ज़माने में तो हम कमेंट्री जो थी वो बहुत मज़े से सुनते थे, जो इंडियन रेडियो या टेलीविज़न से होती थी, कि ये लें जी गेंद जो है वो सीमा रेखा से पार हो गई, तो हमें उसका मज़ा आता था। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की अगर हम बहुत ज़्यादा उसको हम बुनियाद परस्ती की तरफ ना ले जाएं और उसको बहुत हम जो है वो रिवर्स ना करें चीज़ों को, ज़ुबान को, मज़हब को, तहजीब को, अपनी अप्रोच को, तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि अगर हम सॉफ्टली एक दूसरे को स्पेस देते हुए, एक दूसरे को तस्लीम करते हुए, देखिए पाकिस्तान अब एक रियलिटी है और 75 साल आगे जा चुका है पाकिस्तान। इसी तरह बंगालियों के साथ, हमारे जो बंगाली भाई हैं उनके साथ हमारा एक जो है वो डरावना माजी साबित हुआ 71 में, लेकिन ये कि हम उससे 50 साल आगे आ चुके हैं और इंडिया से तो और ज्यादा आगे आ चुके हैं। तो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि हमें अपने अपने जो हमारा किरदार रहा एक दूसरे के खिलाफ, उसको भूल के हमें कॉमन गुड के लिए एक आगे आना चाहिए, और जो हमारे सोचने समझने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम सबसे पहले हम इंसान हैं। जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो इंसान होता है, वो जब बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि मेरा मजहब हिंदू है, हिंदू मत है, या मैं जैन मत हूँ, या मैं बुद्ध मत हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिश्चियन हूँ, या मैं किसी और मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा घुमन साहब, आपने बात की अभिनंदन की। अभिनंदन जो पायलट यहाँ पकड़ा गया था, तो उस पे बहुत से इंडियन ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान में उस पे बड़ा वो ट्रायम्फलिज्म का शिकार होते हैं पाकिस्तानी, और तंज के साथ गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं जी टी वाज फंटास्टिक। वो कहते हैं जी पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं कि हमने पाकिस्तान के 90,000 लोगों को 2.5 साल तक तकरीबन खाना खिलाया था। हम तो कभी इस तरह का जिक्र नहीं करते। और 71 का जब वाकया हुआ भी था, उसके बाद मैं किसी इंडियन डिप्लोमेट की को देख रहा था, यूएन में था गालबन वो, तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि आपने ये जो है ना फातिहाना शान, ट्रायम्फलिज्म, इसका मुजाहरा नहीं करना। और सर आपने 71 की बात की, तो इंडिया के किसी बंदे से अगर आप बात करें तो वो बताएंगे कि जी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा बंगाली जो थे वो पनाह गुजीर हो गए थे इंडिया में, एंड दे कुड नॉट इंडेफिनेटली अफोर्ड टू फीड देम। तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो तो हमारे हुक्मरान तबके पे है कि आपने इलेक्शन करवाए और 3 माह तक असेंबली का इजलास नहीं होने दिया,
جب ڈیٹ بھی دی گئی مارچ میں اس کو بھی کینسل کر دیا, تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ جیسے جالب نے کہا تھا, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ہمیں سیلف کرٹیسزم کی طرف لے کے جانا چاہیے, نہ کہ بلیم گیم کی طرف. اچھا جو سب آپ اگر انسانی نفسیات کو دیکھیں نا, دیکھیں اگر کوئی آپ سے بھائی بندی میں بات کرے, آپ سے پیار سے بات کرے, تو آپ سافٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کتنے ہی متحمل مزاج ہوں, آپ کتنے ہی کول ہیڈڈ کیوں نہ ہوں, آپ کوئی جب کو آپ کو انسٹیگیٹ کرے گا, بار بار آپ کو پنچ کرے گا, تو ڈیفینیٹلی آپ اس پہ ریئیکٹ کریں گے. یہ انسانی نفسیات ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس نٹی گریٹی پہ جائیں, اگر ہم اپنے ماضی پہ جائیں, دیکھیں کچھ چیزیں تو یعنی ہم کامن گڈ, جو میں بات کر رہا ہوں کہ کامن گڈ کیا ہے. دیکھیں اگر ہم اس طرح بات کریں تو ہم کہیں جی کہ انڈیا کشمیر کے موضوع پہ یو این میں گیا تھا اور اپنی بات پہ قائم نہیں رہا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ پہلے فوجیں نکالیں پھر ہم نکالیں گے, کیونکہ پلبسائڈ کے لیے تو پہلی شرط یہ ہے کہ فوجیں اپنی کشمیر سے نکالی جائیں. اچھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں. تو ہمیں جب حقائق کو جب ہم مد نظر نہیں رکھتے اور ہم اس پہ غور نہیں کرتے, تو اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں, بہتر نہیں ہوتی. تو انسانی زندگی میں تنازعات تو ہوتے ہیں, ڈسپیوٹس تو ہوتے ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہماری وہ اپروچ کہ ہم کس طرح ان کو ٹھیک کرتے ہیں. میں یہاں چونکہ باتیں بہت سی ہیں کرنے کو, میں ابھی ایک میڈیا کے حوالے سے میں آپ کو ایک کمپیریزن پیش کروں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بچپن میں ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن سے خبریں سنتے تھے, تو جو انڈین حکمران یا پرائم منسٹر, ان کا نام بڑی عزت تکریم سے لیا جاتا تھا. کہ جیسے کوئی بھی وہاں کا وزیر اعظم ہے, تو جو اندرا گاندھی وزیر اعظم ہندوستان, اندرا گاندھی نے یہ کہا, یعنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی حکمرانوں کے نام عزت سے لیے جاتے تھے کہ جناب واجپئی تشریف لائے, اور اس طرح کر کے پروپیگنڈا پروگرام اپنی جگہ پہ چلتے تھے. کہنے کا مطلب یہ کہ اچھا برا دونوں چلتے ہیں, دونوں چیزیں اکٹھی چلتی ہیں. تو اگر آپ انڈین میڈیا ابھی دیکھیں, ہم یہاں پاکستان میں جو میڈیا سٹڈیز ہیں, جو میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں, میں خود 2 یونیورسٹیز میں, بیکن آف نیشنل یونیورسٹی لاہور اور اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں 2 سیمسٹر پڑھا چکا ہوں, اور میں خود میڈیا اسٹوڈنٹ ہوں اور میڈیا پریکٹیشنر ہوں. تو ہر بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا. تو اگر آپ انڈین چینل ابھی آپ دیکھیں, تو وہاں اتنے ہارش, میں سمجھتا ہوں اتنا سینئر ایک جرنیل ہے یا ایک اتنا بڑا جو ہے وہ جرنلسٹ ہے, تو وہ کس طرح بات کر رہا ہے. جیسے ہمارے ذہنوں میں تو برکھا دت تھیں یا یہ کرن تھاپر تھے. تو یہاں میں یونیورسٹی میں ایک دفعہ گیا, ایک کلاس میں, ایم فل کی کلاس تھی, تو ایک بریگیڈیئر صاحب, ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, تو وہ پڑھا رہے تھے میڈیا. تو انہوں نے کہا جی کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ہم سے زیادہ میچور ہے. یہ میں کوئی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 10 years بیک. تو میں نے انہیں کہا جی مثال دیں آپ. انہوں نے کہا جی آپ دیں. تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں ہر طرح کے لوگ ہیں, جس طرح فلم انڈسٹری کا وہاں کا جائزہ لیں. اب میں وہاں حیدر فلم دیکھی پچھلے دنوں میں بہت اس کا میں نے تذکرہ سنا ہوا تھا. آپ یقین جانیں کہ وہ ایسی ڈیلیکیٹ طریقے سے بات کی گئی ہے کہ آپ کو کہیں بھی پراپوگنڈے کا شائبہ تک نہیں ہوتا. اچھا, اسی طرح آپ کچھ اور فلمیں دیکھیں تو ان میں وہ جو ہمارے دھرمیندر صاحب کے بیٹے تھے بڑے, حیدر کس موضوع پہ بنی ہے فلم؟ حیدر جو ہے وہ کشمیر کے موضوع پہ ہے, لیکن وہ اتنے اچھے طریقے سے اس کا سکرین پلے لکھا گیا ہے. تبو ہیں اس میں لیڈ رول کر رہی ہیں, اور شاہد کپور ہیں. تو اچھا, اسی طرح انڈین بہت سی ایسی فلمیں ہیں کہ وہ جس طرح وہ بڑے جعلی سے مجاہد لگتے ہیں, نہ ان کا لب و لہجہ وہ اس طرح پاکستانیوں کی طرح ہوتا ہے. ظاہر ہے فلم میں تھوڑا آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا ایگزیجریشن تو ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح لیکن جو وہاں انڈیا میں جس طرح غالب فلم بنی, امراؤ جان ادا بنی, مغل اعظم بنی, بے تحاشا فلمیں ہیں. یا کل ہو نہ ہو, دل چاہتا ہے, لگان, یعنی اگر آپ فلموں کے نام لینا شروع کریں تو بے تحاشا. چونکہ وہ اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پراپرلی انویسٹ کیا فلم انڈسٹری میں.
اور انہوں نے ٹیلی ویژن انڈسٹری پہ کیا. اور جو وہ ہم ایک اینکر ہیں جو پچھلے دنوں میں جن کا سامنے بھی آیا کچھ ایشو کے, وہ آلریڈی ان کو نالج تھا کہ فلاں جگہ پہ کچھ اس طرح ہوگا, وہ جو بڑا لاؤڈ بولتے ہیں, غالباً وہ ساؤتھ کے ہیں جو پاکستانیوں گوسوامی, جی گوسوامی صاحب. اچھا, وہ مجھے تو ایک اینکر سے زیادہ ایکٹر لگتے ہیں, اور وہ چونکہ اینکرنگ کا ایک پاکستان اور انڈیا میں بڑا ایک نیا دور چل پڑا کہ اچھا ان کا طریقہ واردات کیا ہے. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہی چونکہ جو پاکستان سے لوگ ہوتے ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں, جیسے آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کے پاس چونکہ پینل ہے تو آپ میرا والیوم بہت لو کر دیں گے, اور خود میں ایک بڑا لاؤڈلی اور میں بڑا چڑھ کے بولوں گا انگریزی, نو ناٹ ایٹ آل, اٹس مائی ایشو آف پریسٹیج, آئی ڈونٹ ٹاک آن دیٹ, اور یہ وہ آئی ڈونٹ الاؤ ٹو ٹاک آن دیٹ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم سخت سے سخت بات, میں نے چودھری صاحب آپ نے میری کتاب پڑھی ہے, میں نے کتنے سخت سوالات کیے ہیں ان لوگوں سے جو میڈیا کے بہت بڑے بڑے پاکستانی جائنٹ جنہیں کہا جاتا ہے, جو میڈیا گروپس کے جو ہیں وہ لیڈر ہیں, انہیں اوپینین میکر اور لیڈر کہا مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے, اور وہ ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کسی بھی شخص سے سخت سوال کر سکتے ہیں اگر آپ کو تہذیب ہو. اور ہماری جو روایتی جرنلزم تھا وہ تو یہی تھا کہ آپ سوال کریں, آپ آرگیومنٹ نہ کریں, آرگیو اگلے بندے سے نہ کریں. تو انڈین میڈیا میں بھی پچھلے 10 سالوں میں یہ ہوا کہ وہاں جو لبریٹ وائسز تھیں جس طرح برکھا دت تھیں یا اور جو انڈین رائٹرز تھے, ان کو کارنر کیا گیا اور انہیں کہا گیا جی یہ پاکستان کی سائڈ لیتے ہیں. اسی طرح جو انڈین ایکٹرز تھے وہ ان میں جو ایک بڑے اچھے وہاں انڈین سنگر تھے, وہ بڑے جی یہ پاکستانی سنگر آتے ہیں ہمارا رزق کھاتے ہیں, وہ بڑے اچھے گلوکار ہیں, مجھے خود بڑے پسند ہیں, وہ ساؤتھ سے ہیں غالباً, وہ ابھی شاید ان کا نام مجھے یاد آ جائے. انہوں نے رفیع صاحب کے, کشور کے, اور خود بڑے اچھے ان کے فلمی سانگ ہیں, چھوٹے سے قد کے ہیں, غالباً بنگال سے ہیں. تو وہ انڈین پاکستانی دیکھیں, راحت فتح علی خان, عاطف اسلم, علی ظفر, مائرہ خان, اور بے شمار ہمارے لوگوں نے وہاں جا کے, اور خاص طور پہ عاطف اور راحت نے تو بہت اچھا وہاں گایا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان دو سنگرز کو اگر انڈین موسیقار نہ ہوتے تو وہ اس طرح نکھر کے سامنے ہی نہ آتے جس طرح وہاں جا کے وہ آئے. لیکن گھمن صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اتنے پاکستانیوں نے وہاں کام کیا, اور جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے, جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, یہ سنگرز اور ایکٹرز کبھی کوئی بات نہیں کرتے کہ یار انڈیا از ناٹ سچ اے بیڈ کنٹری. کوئی نہیں بولتا ان میں سے, کوئی ریشنلٹی کی بات یہاں پہ آ کے نہیں کر سکتا, اتنی انٹالرنس ہے. مجھے یاد ہے 96 میں کلکتہ گیا ایک پیس کانفرنس کے لیے, تو اس کے بعد جو ہے ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں آئی رحمان صاحب تھے. وہاں جرنلسٹوں نے یہی سوال کیا کہ دیکھیں آپ کے اتنے آرٹسٹ ہمارے یہاں آتے ہیں, ہمارے آرٹسٹوں کو کیوں نہیں جانے دیتے آپ ادھر. تو یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے کچھ انڈین ایکٹرز کو بلایا تھا, جماعت اسلامی نے کہا کہ ہم ایئرپورٹ کا گھراؤ کریں گے, اس کو کینسل کرنا پڑا وہ پروگرام. تو سر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا, یہ آج کی جو بات ہے, آج عمران خان یہ کہتے ہیں